لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حاضرین محترم، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کسی پہلو کو متعین نہیں کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ فی عباداتہ، ان کی عبادات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، محدود نہیں کیا۔ فی معاملاتہ، محدود نہیں کیا۔ فی احوالہ، محدود نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی جو پورا وجود ہے وہ سارے کا سارا اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے جب سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اور اسوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما یقتدی بہ، جس کی اتباع کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے۔ اور اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ استجابت امر ما امر بہ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر لبیک کرنا، کہنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ استجابت امر ما امرت بہ وما لم تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور جس کا نہیں بھی دیا گیا اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے۔ اب اطاعت جو ہے اس کا تو حکم ہے۔ کوئی بھی رسول جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد نبوت اور مقصد رسالت، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی انبیاء کو رسول کو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور جب اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ نہیں کہا ہے فَتُطِیعُنِی، کہ میری اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے رسول کی اتباع کرو۔ اب اطاعت اور اتباع، ان دونوں میں فرق کیا ہوا کہ اتباع جو ہے یہ اعم ہے اور اطاعت جو ہے یہ اخص ہے۔ کیونکہ اتباع کے اندر جس چیز کی اطاعت کرنے کا حکم دیا وہ بھی ہے اور جس کا نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیے اطاعت تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کیا جائے اور جن سے منع کیا ان کو ترک کیا جائے۔ جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، بچوں چیزیں حرام تھی، زنا کو حرام کیا، جھوٹ بولنا حرام کیا۔ تو اگر آپ ان چیزوں پر حضور کے اوامر اور نواہی پر عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اور جس کا حکم نہیں دیا ہے وہ اتباع۔ جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو صرف ایک دفعہ دیکھا پوری زندگی میں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زیارت نہیں ہو سکی ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بٹن جو ہے قمیض کے اوپر کے کھلے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی کوئی قمیض ایسی نہیں پہنی جس کے اوپر بٹن لگے ہوئے۔ یہ اتباع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ تو اللہ جس کا حکم نہیں دیا ہے، جس کا حکم نہیں دیا وہ اتباع میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم، مشروط ہے نا، کنڈیشنل ہے، ہم سے محبت کرو، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں، فاتبعونی، اتباع کرنی ہے
جن کے کرنے سے حکم دیا ہے اور جن سے منع وہ بھی کرنا ہے، اور جس کا نہیں دیا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر گوشے جس پر بھی بات کریں اور جس سیرت کے گوشے کو لیں، وہ اپنے اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہے، اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے، لیکن جس سیرت کے گوشے پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابتسامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آج کے دور میں ہمیں جتنی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں کبھی اتنی ضرورت کسی اور معاشرے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہم 10 سال باہر بھی رہے مختلف ممالک کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ جو ماحول بنایا ہوا ہے، جو نفرت کا اور مذہبی منافرت کا، یہ بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں نے بنایا ہے جن کا کام تھا قال اللہ و قال الرسول کہنے کا، جن کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا مسجد اور محراب میں بیٹھنے کا کہ وہ اللہ کے رسول کی جو مذہبی رواداری کے اوپر، محبت پر جو چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کریں اور نفرتوں کو معاشرے کے اندر ختم کریں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جتنی منافرت اور جتنی نفرت معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کا 90% سے زیادہ ان لوگوں نے پھیلایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا سیرت کا یہ جو پہلو ہے، ابتسامۃ النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ، یہ ایک ایسا وصف ہے جو کبھی بھی اللہ کے رسول کی شخصیت سے اور آپ کی ذات مقدسہ سے الگ نہیں ہوا۔ ایک صحابی ہیں سیدنا جریر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے رسول کو دیکھا، پہلی بات تو ما حجبنی رسول اللہ قط، کبھی اللہ کے رسول نے میں زیارت کے لیے گیا ہوں منع نہیں کیا ہے، ما حجبنی رسول اللہ وما رآنی الا تبسم، اور جب بھی حضور نے دیکھا ہے ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ تو صحابہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو دشمن آتے تھے ان کے ساتھ دشمنی کرتے، جنگیں کرتے، ان کے ساتھ بھی جب اللہ کے رسول ملاقات کرتے تھے تو آپ کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر ابتسامہ ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے رسول اللہ کو قتل کرنا ہے، معاذ اللہ، ابو فضالہ، اور وہ طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے تو حضور نے ایسے اس سے دیکھا، آپ نے افضالہ، حضور نے کہا نعم یا رسول اللہ فضالہ، حضور نے فرمایا وَمَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ، آپ یہ بتاؤ کہ کیا سوچ کے آئے ہو اور کیا پلان کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا لا شیء یا رسول اللہ کنت اذکر اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کے علاوہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر رکھا اور اس نے کہا فواللہ ما وضع یدہ علی صدری حتی اصبح رسول اللہ احب الی من کل شیء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر جو ناپسند ذات تھی وہ رسول اللہ کی تھی، اور جب حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین ذات وہ رسول اللہ کی تھی۔ ابتسامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مسکراتے تھے استنار وجہہ کأنہ قطعۃ من القمر، حضور جب مسکراتے تھے تو آپ کے چہرے پر ایسا نور آتا تھا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اور حضور صحابہ اکرام جو بھی جس کو جیسا لگ رہا ہے وہ ایسا بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب مسکراتے تھے کانا کأن الشمس یجریان فی جبینہ، گویا کہ کأن الشمس والقمر یجریان فی جبینہ، جب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے سورج اور چاند آپ کی جبین مقدس پر چل رہے۔ ابتسامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یفارقہ ابدا، کبھی بھی یہ ایسا وصف تھا جو اللہ کے رسول سے کبھی الگ نہیں ہوا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس تبسما، اکثر الناس تبسما، جو سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ تھا وہ اللہ کے رسول کا تھا،
وَقَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ هَمًّا. اب کو یہ نہ سمجھے کہ ابتسامہ اور مسکراہٹ اور سمائل کب آتی ہے چہرے کے اوپر؟ جب آپ کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی غم نہیں، نہ فنانشلی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، نہ صحت کے کوئی مسائل ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں چل رہا تو چہرے پہ مسکراہٹ ہی رہے گی نا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ کوئی غم نہیں تھا، کوئی ہم نہیں تھا تو چہرے پہ مسکراہٹ ہی رہنی تھی نا. لیکن وَقَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ هَمًّا. جو بھی آپ غم سوچ سکتے ہیں، ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے، ابھی میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی گالی دے دے تو میرا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے، آپ خود کو دیکھیے، ساری رات آپ سو ہی نہیں پائیں گے، وہی سوچ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں. پریشان ہو جائیں گے نا، آپ کی رات کی نیندیں تباہ ہو گئی، دن کا سکون تباہ ہو گیا. وہی چیز آپ اور اللہ کے رسول، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، جب گلی سے چل رہے ہوتے، جا رہے ہوتے تو پیچھے سے آوازیں آتی، یا کاہن، یا کذاب، معاذ اللہ، یا ساحر. اتنی اذیت اللہ کے رسول کو دی جاتی، اور وہ سب کچھ سن کے جب اپنے گھر کا دروازہ کھولتے تھے اور آگے زوجات سے ملتے تھے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کبھی اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. وَقَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ هَمًّا. فنانشلی آپ دیکھ لیں، کانا لا یوقد من بیت النبوۃ نار شہرا و شہران. مہینہ 2 مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، آپ کو دیکھا زاروں کے دار ہونے لگ گئے. یا رسول اللہ کی کیا ہے؟ آپ کی چہرہ زرد ہو چکا تھا. اور آپ نے فرمایا واللہ ما دخل فی جوفی منذ 3. اللہ کی قسم 3 دن سے میرے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا ہے. یہ حالت ہے، لیکن اس کے باوجود کان رسول اللہ اکثر الناس تبسما. اور پھر صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ خوش ہوتے تھے اور ابتسامہ اور مسکراہٹ کا حکم دیتے تھے. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی آئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا ہے، سارے لوگ ہی صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے ہیں. اور اس کو دیکھ کے حضور اتنی ایکسائٹمنٹ حضور نے دکھائی، اور آپ نے فرمایا اغسیل ام جدید. کپڑوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ نئے کپڑے پہنے ہیں یا دھلے ہوئے پہنے ہیں؟ اب یہ کیا ہے؟ اغسیل ام جدید. انہوں نے کہا بل غسیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نئے نہیں ہیں لیکن دھلے ہوئے. حضور نے فرمایا البس جدیدا وعش سعیدا. البس جدیدا، نئے کپڑے پہنو اور خوشیوں بھری زندگی گزارو، مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ حضور اور صحابہ کرام سے آپ مزاح فرماتے تھے. ایک صحابی ہیں ظاہر، اور یہ ایسے صحابی تھے، یہ بدری صحابی ہیں. اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور حضور نے فرمایا افعلوا ما شئتم فقد اطلع اللہ علی قلوبکم. اب بدر میں آپ نے شرکت کر لی، جاؤ انجوائے کرو، جو تمہارا دل میں آتا ہے کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مطلع ہو چکا ہے. اتنی گارنٹی کسی کو نہیں دی جاتی ہے، جو کرنا ہے جاؤ کرو. بدری صحابی تھے لیکن کان فقیرا و دمیما. فقیر لا مال لہ لا درہم ولا دینار، کوئی پیسہ نہیں تھا، فنانشلی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دمیم کہتے ہیں الذی لا جمال لہ، خوبصورتی بھی نہیں ہے. یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا سوشل سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے. تو نہ مال ہے نہ جمال ہے. اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو تحفہ میں دے دے، اور اس کے پیسے بھی بعد میں لے لیتے تھے. گھی وغیرہ وہ گفٹ کر دیا تو حضور نے لے لیا، جی تحفہ ہے. اور بعد میں جس کے پیسے ہوتے تھے اس کو بھیج دیتے تھے کہ جا کر اللہ کے رسول سے وہ پیسے بھی وصول کر لو. تو ان سے ملنے کے لیے آئے تو گھر سے پتہ چلا حضور نہیں ہے، گھر نہیں ہے، واپس چلے گئے. تو جب حضور گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ لقد جاء ظاہر کان یسأل عنک. حضور نے کہا این ذهب؟ انہوں نے کہا واللہ لا نعرف. اب ظاہر کے بارے میں کون جانے گا، کہاں گئے. وہ ظاہر آئے تھے آپ سے پوچھنے کے لیے، کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے. اب اللہ کے رسول ان کو جاننے کے لیے، پتہ لینے کے لیے، جو فقیر ہیں اور دمیم ہیں، اور جو جا رہے ہیں
وہ کون ہے؟ وہ محبوب رب العالمین ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک ٹائٹل ہے نا رسول اللہ، اور ساتھ میں کیا ہے؟ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں مدینہ کے، اور جس کو ملنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ لینے کے لیے، وہ کون ہے؟ ظاہر الذی هو کان فقیرا وذمیما۔ اب جب بازار میں گئے تو وہ کوئی چیزیں وغیرہ چھوٹی موٹی بازار میں لے کے آئے ہوئے تھے، وہ بیچ رہے تھے۔ بکری کی کھال جو ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی، آپ اندازہ کر لیں کیا حشر ہوگا، دھوپ میں کھڑے ہیں، عرب کی گرمی ہے، اور وہ اس طرح سے موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پسینے سے شرابور، اور وہ پسینے کی بدبو، اور چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ اور اب اللہ کے رسول پیچھے سے جاتے ہیں اور اس کو ایسے جا کے پکڑ لیتے ہیں، پیچھے سے جا کے پکڑ لیا۔ اب وہ گھبرا گئے، وہ کہہ رہے پتہ نہیں کون آ گیا میرے پاس، اور وہ کہہ ارسلنی ارسلنی، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، ارسلنی، گھبرا کے۔ اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے دیکھا حضور ہیں، انہوں نے ایاک وعرکی یا رسول اللہ، ایاک وعرکی، آپ پسینے سے اتنے بدبودار کپڑے ہیں اور آپ اتنے معطر ہیں، معطر ہیں، اور معطر ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس گلی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر جاتے تھے، ہم وہاں سے گزرتے ہوئے اندازہ کر لیتے تھے کہ رسول اللہ یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں واللہ اذا سلمت الیہ وشممت یدی کانی اخرجت یدی من جعنۃ الاتار، جب میں اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیتا تھا اور پھر اس کو سونگھتا تھا تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ میں نے عطار کے برتن میں سے اپنا ہاتھ ڈال کے باہر نکالا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں جب وہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے انصار یثرب سے، اور حضور سے جب وہ بیعت کر کے گئے، وہ کہتے ہیں کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے حضور کے وجود کی خوشبو آتی تھی۔ اور یہ کون ہے؟ کانا اطیب الناس ریحا، اور جس کو پیچھے سے جا کے پکڑا ہوا ہے اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ایاک وعرکی یا رسول اللہ، اور پھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اور جب انہوں نے کہا ایاک وعرکی، اللہ کے رسول نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا، اور آپ فرما رہے ہیں من یشتری منی ھذا العبد، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ تو وہ انہوں نے کہا اتبیعنی یا رسول اللہ فبعنی واللہ لتجدنی کاسدا، یا رسول اللہ مجھے بیچنا چاہ رہا، مجھے کون خریدے گا بھلا؟ کاسد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی گاہک نہ ہو، وہ پروڈکٹ جو بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کا کوئی گاہک نہیں رہتا، اس کو کاسد کہتے ہیں واللہ لتجدنی کاسدا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ انک عند اللہ غال، انک عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو، اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ یہ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ، آپ کو پتہ ہے یہ اصحاب صفہ میں سے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، میکسیمم ان کی جو دن ہیں وہ بھوک میں گزرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک سے، راستے میں بیٹھ گئے، اور سیدنا ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت کا معنی ان سے پوچھا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا معنی نہیں آتا تھا، سألت آیت من کتاب اللہ وانہا لمعی، انہا لمعی کا مطلب ہے میں اس کا معنی بالکل جانتا تھا، واللہ ما سألت الا لیشبعنی، میں نے پوچھنے کا مقصد بس یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھانا وانا دے دیں اس آیت کے تناظر میں۔ تو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے اجابا فمرہ، ان کو نہیں پتہ چلا کہ ان کا مقصد کیا ہے، انہوں نے اس آیت کا معنی بتایا اور آگے چل دیے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب آئے اور ان سے بھی انہوں نے اس آیت کا معنی پوچھا، فاجابا فمرہ، جواب دیا اور گزر گئے۔ ثم مر بی ابو القاسم محمد، اور پھر اسی اثناء میں اللہ کے رسول آئے اور میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا معنی بتا دیے، تو حضور نے فرمایا فتبسم رسول اللہ، فتبسم رسول اللہ فقال الحق بنا یا ابا ہر، آیت کا معنی مجھے پتہ چل گیا، آ جاؤ
میرے ساتھ آ جاؤ، الحق بنا یا باحر۔ اور میں ان کے پاس ساتھ چلا گیا، حضور اپنے گھر میں گئے اور ان کو قصعۃ من اللبن ملا، ایک برتن جس کے اندر دودھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ لے کے آ گئے اور آپ نے فرمایا یا ابا ہر الحق باہل الصفۃ جميعا ودعوهم۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اتنا سا دودھ ہے اور اہل صفہ 70 سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہیں، تو میں بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے میری، یہ تو میرے لیے ناکافی ہوگا، اور اوپر سے 70 لوگوں کو بلا لیا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول فرما دیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو 70,000 کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ جب سیدنا علی کو حضور نے فرمایا علی جاؤ کھجوریں لے کے آؤ درخت سے، اب وہ موسم کھجوروں کا نہیں ہے، کھجوروں کا کوئی موسم نہیں ہے، کوئی اور ہوتا ہے وہ تو کہہ دیتا یا رسول اللہ ہے موسم ہی نہیں ہے کھجوروں کا، وہ تو کہاں سے ملیں گی، لیکن ان کو پتا تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے تو کھجوریں بے موسمی بھی ملیں گی، اور گئے ہیں اور واقعتاً کھجوریں درخت کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، سمیٹی ہیں اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آگے 70، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لے لو اور ایک ایک کر کے پلاتے جاؤ۔ اب یہ پلا تو رہے ہیں لیکن سانس اوپر ہی اٹکا ہوا ہے کہ یہ تو پی لیا تو ان کی باری تو نہیں آئے گی۔ 70 لوگوں کو پلا دیا اور ابھی تک قصعۃ من اللبن اوپر تک بھرا ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا یا اباہر ما بقیت الا انا وانت، اب میں اور آپ ہی بچ گئے ہیں، فاشرب وقعد واشرب فقل شربت، ثم قال رسول اللہ اشرب یا باحر فشربت، ثم قال اشرب یا باحر فشربت، ثم قال اشرب یا باحر فقلت واللہ یا رسول اللہ ما اجد مسلکا۔ اب تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے، اب کہاں پہ میں ڈالوں گا، میں کہاں پہ ڈالوں گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تبسم ہے، ابتسامہ ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کو دیا، ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہے، اور یہی سبق دیا اپنے صحابہ کو، کیونکہ زندگی جتنی بھی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہو جائے، اب اللہ کے رسول سے زیادہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی حالت غم اور ہم میں نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں پوری امت کا غم ہے، پوری امت کا غم ہے، لیکن اس کے باوجود کان رسول اللہ اکثر الناس تبسما، کیسے بھی حالات آ جائیں، جتنا ہی معاشی حالات کا دباؤ کتنا ہی شدید تر کیوں نہ ہو، آپ کی صحت کے اندر کیوں نہ آزمائش آ جائے، آپ کے ریلیشنز کے اندر آزمائش آ جائے، بال بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ تعطل کا شکار ہیں، آپ اپ سیٹ ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، کیسی بھی حالت میں ہے، ابتسامہ جو ہے یہ آپ کی زندگی سے خارج اور الگ نہیں ہونا چاہیے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہمیشہ رہنی چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول کی سیرت کا خاصہ ہے، اور ساتھ میں کیا ہے کہ یہ آپ کو صحت مند اور توانا رکھے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جلدی بوڑھا ہو، ایسا ہی ہے، ابھی تو ہم جوانی میں ہے نا، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اگرچہ بوڑھا ہو بھی جائے تو پھر بھی یہ نہیں چاہتے کہ بڑھاپے کے آثار ہمارے اوپر نظر آئے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میڈیکل سائنس کے مطابق آپ کو اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنی پڑے گی، تو آپ کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا، کیونکہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کے مسلز بہت کم فنکشنل ہوتے ہیں، اور جب آپ چہرے کے اوپر تناؤ لے کے آتے ہیں، غصہ اور ایسے یہ جو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، تو چہرے کے مسلز زیادہ فنکشنل ہو جاتے ہیں اور جھریاں وہ پڑ جاتی ہیں، اور وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کے آثار آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بچہ دن کے اندر 200 مرتبہ ہنستا ہے، جو بچہ بیبی ہوتا ہے گود کے اندر 200 مرتبہ دن اور رات میں 24 آورز میں وہ ہنستا ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بچے کی گروتھ کتنی تیزی سے ہوتی ہے، اور تیزی سے گروتھ ہونے کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ 24 آورز میں 200 مرتبہ ہنستا اور مسکراتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی، ایک تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ کی سیرت کا حصہ ہے، تو جب ہم مسکرا رہے ہوں گے ہم حضور کی سیرت پر عمل کر رہے ہوں گے، تو یہ تو ہے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اور دوسرا میڈیکل سائنس نے جو فوائد بتائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو آج
کی یہ جو مجلس ہم مل کے بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عظیم پہلوؤں میں سے سارے عظیم ہیں، جو ایک گوشہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، آج سے اگر ہم یہ کر لیں کہ جیسے بھی حالات آ جائیں، خوشی غمی، مسکراہٹ ہمارے چہرے سے غائب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع اور اطاعت اس کو کرنے کی توفیق دے، اور جیسے شہباز بھائی کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا وصال ہوا اور آج کی مجلس جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ آج کی یہ جو مجلس ہے، جو مجلس اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس ہے، جس میں حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، کنفرم قطعی طور پر وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں مقبول، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج کی یہ جو مجلس ہے، اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوا اور آپ کے اوصاف حمیدہ کے اوپر بات ہوئی، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے محترم عبدالرؤف صاحب ان کو اس کا ثواب پہنچائے اور ان کی روح کو اس سے مسرت ہو اور ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت اور اتباع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔